بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سی پیک کے مخالفین جشن منا رہے ہیں اور سی پیک کا خالق جیل کی سزا کاٹ رہا ہے۔ امارات کے حکمران نریندر مودی کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نواز رہے ہیں اور ہم مسلم امہ کے غم میں مبتلا ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امارات کے سب سے بڑے سول ایوارڈ سے نوازا ہے، جس پر پاکستانی عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ لوگ یو اے ای سے بڑے ناراض ہیں اور یہ رائے عامہ ہے کہ مودی کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور کشمیر پر انہوں نے مظالم کی انتہا کر رکھی ہے۔ کشمیریوں کو ان کے گھروں میں بند کیا ہوا ہے، گھروں کو جیل میں بدل دیا گیا ہے، پوری وادی ایک جیل میں بدل دی گئی ہے۔ تو ان حالات میں متحدہ عرب امارات جو برادر اسلامی ملک ہے، اس کے حکام نے نریندر مودی کو اپنے سب سے بڑے سول ایوارڈ سے آخر کیوں نوازا؟ اس بات پر خاصا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہت سے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ مودی کو ایوارڈ دینے پر اعتراض نہیں، لیکن ٹائمنگ غلط ہے، یہ موقع درست نہیں تھا۔ اس وقت جب پوری دنیا کشمیر کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے اور بھارت نے نہ صرف کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہے بلکہ کشمیریوں کو ان کے گھروں میں محصور کر دیا ہے، تو پوری دنیا کو ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ پاکستان دنیا بھر کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، لیکن اماراتی حکام نے جس طرح مودی کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا ہے، اس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی ہے۔ عرب دوستوں کے حوالے سے خاصی مایوسی ہوئی ہے۔ بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ متحدہ عرب امارات نے بھارت میں بھاری انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، خود امارات میں سب سے بڑے بزنس مین بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے بڑے تاجر کاروباری حضرات جو دبئی میں اور ابوظبی میں بزنس کرتے ہیں وہ بھارتی ہیں، تو مفاداتی اور تجارتی رشتہ مذہبی رشتے پر غالب آ گیا اور متحدہ عرب امارات نے بھارت سے تجارتی تعلق کو زیادہ فوقیت دی ہے۔ سی پیک پر اب یہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ یہ سارا مرحلہ یا معاملہ سی پیک کا ہے۔ سی پیک پر کل تک سب سے زیادہ تکلیف امریکہ کو تھی، اس کے بعد اگر کسی کو تکلیف تھی سب کو پتا ہے وہ بھارت کو تھی، اس کے بعد جو فریق سب سے زیادہ متاثر ہو رہا تھا یا ہو سکتا تھا وہ میرے نزدیک متحدہ عرب امارات تھا، جس کی آمدنی کا زیادہ تر انحصار فری پورٹ پر ہے، جبل علی فری پورٹ پر۔ اس کے علاوہ دبئی کا سارا دار و مدار ٹورزم پر ہے، دبئی سے مراد متحدہ عرب امارات ہے، تو ٹورزم پر ہونے والی آمدنی بہت بڑا ایک انکم سورس مانی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یو اے ای میں شاپنگ کے لیے آتے ہیں، سستی شاپنگ ہے، سستا ہوٹل ہے، سستا کھانا پینا ہے، اور سب سے بڑی جو شاپنگ کی جاتی ہے وہ بہت کم اس کی قیمت ہے۔ تو گوادر پورٹ اگر بن جاتا، پاکستان بالکل یو اے ای سے قریب ہے اور ڈیپ سی ہے، گوادر پورٹ بننے سے اگر کسی کو نقصان ہو سکتا تھا تو وہ متحدہ عرب امارات تھا، اور کون نہیں جانتا۔ جب سے سی پیک شروع ہوا ہے، سی پیک کا مخالف بھارت، اور بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پورے بلوچستان کو جہنم میں بدل کے رکھ دیا تھا، تو کئی سال ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور وہاں سے را، موساد اور پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیاں تھی جو کام کر رہی تھی، جن کو ہم نے وہاں سے اکاڑ پھینکا۔ یہ ایک طویل جنگ لڑنے کی وجہ سے سی پیک کا منصوبہ اب طوالت کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سی پیک چل رہا ہے، لیکن یہ وہ سی پیک نہیں جس کا خواب دیکھا گیا تھا۔ اب معاملات بالکل بدل گئے ہیں۔ جو خواب دیکھا گیا تھا اس میں گوادر پورٹ کی تعمیر تھی، ایک بڑا شہر بننا تھا، ہوٹل بننے تھے، ایک بیچ بننا تھا، اور یہی دنیا کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے روڈز کے اطراف میں گودام بننے تھے، فری زونز بننے تھے۔ آج گوادر کو سی پورٹ کی بجائے آئل پورٹ بنانے پر اتفاق ہو چکا ہے، تو کس کا مقصد پورا ہوا؟ اب وہاں سنگاپور نہیں بنے گا، دبئی طرز کا شہر نہیں بنے گا، ہانگ کانگ نہیں بنے گا، ایک عام بندرگاہ بنانے کا منصوبہ ہے، تو پھر ایوارڈ تو اسے ملے گا جو ان کے لیے فائدے کا سبب ٹھہرا۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔
اور صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ ایئر انڈیا کا 7 ماہ سے اپنے فیول کے پیسے نہیں دے سکی، جو 4,500 کروڑ بنتے ہیں، 58,000 کروڑ قرضہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 400 ارب ڈالر سالانہ قرضے میں سے، دیکھیں قانونی طور پہ تو ابھی جو کیا ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت نے، وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے خیال میں، وہ اچھا نہیں کیا۔ اور اگر خواجہ عارف صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے وہ ان کو ایسا بالکل ہرگز نہ کرنے دیتے۔ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی بھی لگتا ہے کسی نے مس لیڈ کیا ہے، جو انہوں نے ایک ایسے ویڈیو کا ذکر کر دیا ہے جو ویڈیو یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ ٹیمپرڈ ہے۔ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کم از کم ایک چیز میں مختلف ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے، کہ یہ کاسمیٹک پہ نہیں، یہ جیسے ابھی میں آپ کے سیٹ پہ بغیر میک اپ کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ اسی طریقے سے آ جاتے ہیں۔ وہ آپ نے عمران خان کا بھی سٹائل دیکھا ہے، پشاوری چپل اور جس طرح نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے اندر یہ تھوڑے سے جینون، اس معاملے میں جینون ہے، جس میں غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس ملک میں بڑے لوگ ہیں، یہ نیب کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک ڈھنگ کا ادارہ۔ میں افواج پاکستان کے بعد جی اگر کسی میں کوئی جان کو دانت ہیں وہ صرف نیب ہیں۔ اچھا کوئی ایک دو چیزیں، اچھا کریشن بھی تمہاری اپنی ہے نا، تم کیسے لوگ ہو؟ اچھا جب تک انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، نہیں بات یہ ہے، وہ یہ دیکھیں نا، میڈیا میں تو ٹھیک ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ایک فیس آپ کو چاہیے ہے۔ وہ پرائم منسٹر خود بہت زبردست کمیونیکیٹر ہیں، اور وہ باقیوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے کر سکے۔ سارے لوگ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر نہیں آتے، پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک اوور آل تعلق ہے گورنمنٹ کا، یہ پچھلی گورنمنٹ سے۔ اور اب کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقوان کے مطابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر بات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقدامات اور اس کے نتیجے میں خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر قوم کو اعتماد ملیں گے، اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور شہریوں پر عائد جبری پابندیاں چوتھے ہفتے میں داخل ہوگی۔ احتجاج کے خوف سے قابض انتظامیہ کی جانب سے 22 روز بعد بھی مقبوضہ وادی میں سخت کرفیو نافذ ہے، مواصلاتی رابطے منقطع ہیں اور پابندیوں کے باعث کاروباری زندگی معطل ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وادی میں بھارتی بربریت کی نئی داستانیں رقم ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنما G7 اجلاس کے موقع پر فرانس میں موجود ہیں۔ آصف زرداری کے خلاف پاک لینڈ ریفرنس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ اسلام آباد میں نیب نے چھاپہ مار کر ایگزیکٹو ڈائریکٹر SCCP جاوید حسین کو گرفتار کر لیا۔ نیب نے جاوید حسین پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے کمپنی میں آصف زرداری کی بطور صدر ملکیت چھپائی۔ ملزم نے آصف زرداری کا پاک لینڈ کمپنی میں پچھلی تاریخوں میں استعفیٰ منظور کیا۔ جاوید حسین نے پاک لینڈ کمپنی کیس میں حقائق پر پردہ ڈالا۔ نیب نے ملزم کو عدالت میں پیش کیا، جس نے جاوید حسین کو 11 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 نئے ممبران کی تعیناتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں باضابطہ طور پر چیلنج کر دیا گیا۔ آئینی درخواست میں صدر مملکت کے سیکرٹری، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، وزارت قانون، دونوں نئے ممبران اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں نئے ارکان کی تعیناتی آئین سے متصادم ہے، لہذا حکومت کے 22 اگست کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکا جائے۔ حکومت نے اپوزیشن کی رضامندی کے بغیر الیکشن کمیشن کے سندھ اور بلوچستان سے 2 اراکین خالد محمود صدیقی اور منیر احمد کاکڑ کا تقرر کر دیا۔ اپوزیشن نے دونوں تقرریاں مسترد کر دیں، جبکہ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان نے بھی نئے ممبران کی تقرری کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان سے خلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سابق وزیر قانون ہیں اور بہت ہی زبردست قانونی ماہر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، جناب اعتزاز احسن صاحب۔ دیکھیں قانونی طور پہ تو ابھی جو کیا ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت نے، وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے خیال میں، وہ اچھا نہیں کیا۔ اور اگر خواجہ عارف صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے وہ ان کو ایسا بالکل ہرگز نہ کرنے دیتے۔
اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی بھی لگتا ہے کسی نے مس لیڈ کیا ہے، جو انہوں نے ایک ایسے ویڈیو کا ذکر کر دیا ہے جو ویڈیو یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ ٹیمپرڈ ہے، اور وہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب ہے، وہ عدالت میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی عادل کسی نے بھی قید کاٹی ہو تو وہ قیدی سے ذرا کسی نہ قدر ہمدردی رکھتا ہے، اور باقی قانون کی عمل داری تو اگر ہونی چاہیے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر قیدی کے ساتھ میری ذرا ہمدردی ہو، پر قانون کو بھی اپنا ہی رستہ لینا چاہیے۔ ٹھیک، تو میاں صاحب جیل میں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں سر؟ بھائی یہ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو بس آپ صرف ہمدردی کی حد تک ان کے ساتھ ہیں، لیکن قانون طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی قید ٹھیک ہے؟ ہر قیدی کی میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس کی مشکلات جلدی ختم ہوں، لیکن یہ فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور قانون اور شہادتوں اور ثبوت کے مطابق پیش کرنے ہوتے ہیں۔ اوکے، اور مسلم لیگ کی قیادت نے ان کا کیس ذرا خراب۔ دیکھیے، جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل سے نواز شریف کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان، اس کا فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف یا لیگی قیادت کو اس بات کی نہ کوئی توقع پہلے تھی، نہ بقول ان کے اب انہیں کوئی توقع ہے کہ نواز شریف کو جنہوں نے جیل بھیجا ہے وہ نواز شریف کو محض قانونی موشگافیوں کی بنیاد پر جیل سے رہا کر دیں گے۔ اب لیگی قیادت کے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس معاملے کو عوام کے سامنے رکھ دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ثبوت و شواہد کی بنیاد پر اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق نواز شریف کے اپیل کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جس جج نے نواز شریف کے مقدمے کا فیصلہ کیا وہ صاحب کردار نہیں، اور منصف کے لیے صاحب کردار ہونا اولین شرط ہے، تو پھر یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے۔ نون لیگ اس حوالے سے رائے عامہ ہموار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس تاثر کو اور مضبوط کیا ہے کہ جج مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے تو کیس بنیادی طور پر متنازع ہو گیا۔ اعتزاز احسن بہت سینئر لائر ہیں، لیکن ان کی اس رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ نواز شریف کے ساتھیوں نے انہیں پھنسا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قانونی طور پر صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن نواز شریف تو آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جو دل کے مریض شخص کو طبی سہولیات تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں محض ایک ویڈیو کی بنیاد پر رعایت کیسے دے سکتے ہیں؟ یا تو اعتزاز احسن یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو نقصان ہوگا، ان کی سزا میں اضافہ ہو جائے گا، تو پھر ان کا استدلال درست ہے، لیکن اس کے لیے بھی ان کا ری ٹرائل کرنا ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ویڈیو کو شہادت مان لیا جائے گا۔ تو اصل میں تو فیصلہ کرنے والے مشکل میں پڑیں گے، نواز شریف تو آلریڈی مشکل میں ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری ہمارے دوست ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ ایک اہم خبر بھی دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری کیا فرماتے ہیں۔ تو رائٹ مین فور دا رائٹ جاب نہیں مل پا رہا، یا وہ فیصلہ کرنے میں کہیں پرابلم ہو رہی ہے، یہ امیج جا رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے، وہ یہ دیکھیں نا، میڈیا میں تو ٹھیک ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ایک فیس آپ کو چاہیے ہے۔ وہ پرائم منسٹر خود بہت زبردست کمیونیکیٹر ہیں، اور وہ باقیوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے کر سکے۔ سارے لوگ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر نہیں آتے، پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک اوور آل تعلق ہے گورنمنٹ کا، یہ پچھلی گورنمنٹ سے یہ گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں بڑا ایج حاصل ہے۔ اس میں بہت ٹیکنوکریٹ شامل ہیں، اس میں جو نالج رکھنے والے لوگ بہت شامل ہیں۔ اور اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈاکٹر اشرت صاحب کی تجویز کے اوپر ایک بہت زبردست جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریفارم لایا گیا ہے کہ ہر منسٹر کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اپنا ٹیکنیکل ایڈوائزر رکھ سکتا ہے، اچھا، اور اپنے محکمے سے متعلق۔ سو فار ایگزامپل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں میں اب ایک سائنٹسٹ ہائر کر سکتا ہوں
اپنے ایڈوائزر کے طور کے اوپر, اور اس کی بڑی ٹھیک ٹھاک پے ہے, میرے سے تو خیر 4-5-6 گنا زیادہ تنخواہ ہے اس کی. اسی طرح سے ریلوے کے منسٹر چاہیں تو اپنے ریلوے سے متعلق ایک ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں. سو یہ ایک بڑا زبردست ایک آیا ہے. سو ایک کافی پرائم منسٹر نے کوشش کی ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ. دیکھیے حکمران جماعت نے اس بات کا تو اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے وزراء میں وزارتیں چلانے کی صلاحیت نہیں, نہ ہی قابلیت ہے. اس لیے وزارتوں میں ٹیکنوکریٹس کو بطور مشیر رکھا جائے گا, وہ بھی بھاری تنخواہوں کے عوض. یعنی وزیر کی تنخواہ کم ہوگی لیکن مشیر کو کئی گنا بھاری تنخواہ پر رکھا جائے گا کیونکہ وہ پروفیشنل ہوگا. تو پھر قوم پر نکمے وزراء کا بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹیکنوکریٹ لگا کر حکومت چلانا ہے تو پھر وزراء کی فوج ظفر معاج کو کس بات کی تنخواہ دی جائے؟ پچھلی حکومتوں پر تو یہ اعتراض کیے جاتے تھے کہ اتنے محکمے نہیں جتنے وزیر بنا دیے گئے ہیں. تو حکمران جماعت کوئی تو ایک کام ایسا کر لے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ ان کا اپنا آئیڈیا ہے. یہ حکومت میں آئے ہیں تو کچھ 4-6 آئیڈیاز بھی لے کے آئے ہوں گے. آئیڈیاز بھی پرانی حکومت کے لے لیتے ہیں اور سب سے زیادہ برا بلا اور کوسنے بھی انہیں دیتے ہیں. شہباز شریف نے جو 56 کمپنیاں بنائی تھی وہ اسی آئیڈیا کے تحت چلائی جا رہی تھی. انہوں نے بھی قابل لوگوں کو چن چن کر بھاری تنخواہ پر ملازم رکھا اور وزارتوں کی بجائے کمپنیوں سے نظام چلایا. تو نظام تو کامیابی سے چل رہا تھا لیکن کمپنیاں شہباز شریف کے گلے پڑ گئیں. تو حکمران جماعت کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو ساتھ ملائے بغیر کام نہیں چلائے جا سکتے. تو بہتر یہ ہوگا کہ حکمران جماعت اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی کر لے, جو شہباز شریف نے نہیں کیا, ورنہ کل کو انہیں بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اور شاید اسی لیے نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. تو میرا گمان یہ کہ پچھلی حکومتوں کے لوگ پکڑنے سے حکومت کو کچھ اور ملا ہے یا نہیں ملا, مگر ان کو تحویل میں رکھ کے, حراست میں رکھ کے ان سے حکومت چلانے کے فارمولے ضرور سمجھے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بہت ہی بلنڈ بولڈ صحافی حسن نثار بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں. حسن نثار نیب کے معاملات کے اوپر اپنا ایک نیریٹو دے رہے ہیں, سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں حسن نثار کے مطابق. تاجر طبقے کا خوف دور کرنے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. کیا سیاستدان کی اس حوالے سے بھی وہ جی اس ملک میں بڑے لوگ ہیں, یہ نیب کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک ڈھنگ کا ادارہ, میں افواج پاکستان کے بعد جی اگر کسی میں کوئی جان کو دانت ہیں وہ صرف نیب ہے. اچھا کوئی ایک دو چیزیں, اچھا کریشن بھی تمہاری اپنی ہے نا, تم کیسے لوگ ہو؟ اچھا جب تک انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہماری شارک پہ بھی اس کا ہاتھ آ سکتا ہے, تب تک تو بڑا لاڈ پیار یہ وہ جو پچھلا تھا ان کا چیئرمین وغیرہ. اچھا سنو نا, تو کیسے لوگ ہیں؟ اچھا یہ اس کے پر کاٹیں, نیب کے پر کاٹنا پاکستان کے پر کاٹنا ہوگا. دیکھیں سب سے اہم سوال یہ کہ نیب کے پر کاٹ کون رہا ہے؟ وہ تو حکومت ہے جو نیب کے قوانین میں ترمیم لانے کا اعلان کر چکی ہے. حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم لائے گی. نواز شریف ان کی جماعت نے زبردست دباؤ کے باوجود اس کے قوانین میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی, نہ اب وہ تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں. وہ تو نیب بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں. اس سے زیادہ نیب ان کے ساتھ اور کیا کر سکتا ہے جس نے لیگیوں کی ساری قیادت, تمام لیڈرشپ کو بند کر رکھا ہے. نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, شاہد رکان عباسی, خواجہ برادران, حنیف عباسی, مفتہ اسماعیل, ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کس کس نے نیب کو نہیں بھگتا, اور ایک لمبی لائن آگے باقی ہے جن کے نام آ رہے ہیں کہ وہ بھی نیب کو بھگتیں گے. تو نیب سے تو انہیں خوف ہے جنہیں کل کو نیب بھگتنا پڑے گا, اسی لیے وہ نیب کے دانت نکالنا اور پر کاٹنا چاہتے ہیں. ویسے بھی حکمران جماعت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ جو ایک سال میں سب جو کیا تھا انہوں نے نہیں کیا تھا بلکہ نیب نے کیا تھا, اور ناکامی ہوئی ہے تو نیب کی وجہ سے ہوئی ہے, اور وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ نیب پر ڈالنا چاہتے ہیں. اگر ملک سے سرمایہ کار بھاگ گیا ہے, تاجر خوف زدہ ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, صنعت کار صنعتیں بند کر کے بیٹھے ہیں, پوری معیشت جیم ہے, بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, معیشت تباہ ہو گئی ہے,
خود منسٹر صاحبہ نے فرمایا، فردوسہ شکوان نے، کہ لوگ بینکوں میں پیسے نہیں رکھتے بلکہ اپنے بستروں کے نیچے چھپا کے رکھے. تو کیوں؟ کیا اس سب کی ذمہ داری آپ نیب پہ ڈال رہے ہیں کہ نیب کی کارروائیوں سے خوف و ہراس پھیلا ہے؟ تو میرا خیال بالکل اس سے برعکس ہے. حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے اور کانفیڈنس جاتا بھی ہے. ویسے بھی نیب کے قوانین کو سیاستدانوں کے سوا سب کے لیے نظم کیا جا رہا ہے، تو سیاستدانوں کو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا حامی میڈیا خواہ مخواہ نیب ترمیم پر لوگوں کو جذباتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایموشنل اتیاچار. کہا جا رہا ہے کہ معیشت جو ہے اپنے ٹریک پہ چل نکلی ہے، اسی پہ بات کر رہے ہیں اختلافی نوٹ میں ہمارے کچھ دوست، ان کی بھی سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کم از کم ایک چیز میں مختلف ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے، کہ یہ کاسمیٹک پہ نہیں، یہ جیسے ابھی میں آپ کے سیٹ پہ بغیر میک اپ کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ اسی طریقے سے آ جاتے ہیں. وہ آپ نے عمران خان کا بھی سٹائل دیکھا ہے، پشاوری چپل اور جس طرح نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اندر یہ تھوڑے سے جینون، اس معاملے میں جینون ہے، جس میں غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیں انڈیا کی اگزامپل لیں کہ انڈیا جب الیکشن سے پہلے جب مودی کی کمپین ہو رہی تھی تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیا سے زیادہ کسی ملک نے ترقی ہی نہیں کی اور انڈیا نے تو اپنے مسائل ہی ختم کر دیے. لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے تو اب ان کے بھانڈے پھوٹنے شروع ہو گئے. حالانکہ ان کی حکومت، پچھلی حکومت بھی انہی کی تھی اور مودی کی حکومت ہی آئی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ ایک ریسیشن، وہاں پہ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہائیسٹ انپلائمنٹ ہے 1970 کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوسٹ الیکشن جو ٹروما ہوتا ہے نا، وہ کم از کم سال سوا سال ایسا ہی ہوتا ہے. یہ آپ مسلم لیگ نون کا 2013 کا بھی سال اٹھا لیں اور پیپلز پارٹی کے تو شروع کے 2 سال اٹھا لیں، اور اس سے زیادہ پیچھے جانے ہیں تو مشرف صاحب کے 1999 کے بعد سے 2002 تک کا سال اٹھا لیں. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک سال میں سب کچھ جو ہے نا روا دوا کر دینا. اور دیکھیے مسئلہ یہ نہیں کہ حکومت اپنے پہلے سال میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی. مسئلہ خان صاحب کے بلند و بانگ اور بڑے بڑے دعووں کا تھا. وہ جو خان صاحب نے دکھائے تھے نا لوگوں کو بہت امید کے چراغ، یہ ان کا وعدہ. تو وعدے اور دعوے بھی چھوڑے، وہ تو سبھی سیاستدان کرتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ان پر یو ٹرن لیا گیا، جو کہا اس کے الٹ کیا. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی حکومت جب آتی ہے اقتدار میں تو ایک سال میں بمشکل اپنے پاؤں رکھتی ہے، قدم جماتی ہے، مسائل کو سمجھتی ہے، روز اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پھر اس کے حل کی طرف بڑھتی ہے. حکومت کو قدم جماتے جماتے سال تو لگ جاتا ہے. لیکن کوئی بھی حکومت، پچھلی حکومتوں کو اگر آپ دیکھیں، خواہ وہ پیپل پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، انہوں نے اپنے پہلے سال میں ان سب مسائل کے باوجود جو اہم کام کیا وہ سیاسی استحکام تھا، پولیٹیکل سٹیبلٹی. اس کے اگلے سالوں میں وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہوئے، جبکہ موجودہ حکومت نے ابھی تک اس پہ کام ہی نہیں کیا، یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی میں کوئی کام نہیں کیا. تو اسی وجہ سے خدشات ہے. یہ جواز درست نہیں ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کیا اسی طرح کی یہ حکومت بھی چل رہی ہے. خدشہ تو یہ کہ اگر اس رفتار سے چلتے رہے تو ترقی تو دور کی بات، ہم دنیا سے کہیں بہت پیچھے نہ رہ جائے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی نہیں، ایک بہت چھوٹی سی کامیابی ہے. اصل کامیابی ذرائع آمدن میں اضافہ اور معیشت کی ترقی ہے، اور وہ اس صورت میں ہوگی جب آپ سرمایہ کاروں اور تاجروں کا کانفیڈنس حاصل کریں گے، جس کا فقدان واضح طور پر ابھی تک دکھائی دے رہا ہے. یہ والی غلطی پچھلی حکومتوں نے نہیں کی تھی، اس لیے ان کے آئندہ سال پہلے سال سے بہتر تھے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور سابق کے مہینے ہیں اور اس کے علاوہ کالمسٹ بھی ہیں، بہت سیزنڈ اینالسٹ بھی ہیں. ایاز امیر گفتگو کر رہے ہیں. واچ دس. ٹور پہ نہیں لیکن آدھا کوئی ٹور پہ تو پہنچا دیتے ہیں امیدوں کی. لیکن بات سنیں، یہ حسن انتخاب تو دیکھیں. جی ایک وزیر صاحب ہیں
جن کا وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ وہ بھینس کے اوپر لڑائی ہوئی تھی، نام ان کا یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر، نہیں ہم چاہ نہیں رہے تھے کہ نام یاد کریں. وہ مولانا فضل الرحمان کے آنکھ کا تارا تھے جی جب ان کی جماعت کے تھے. پھر کافلی کا وہ بھینس کی لڑائی بھی ہوئی، وزارت سے پتہ نہیں ہٹے نہیں ہٹے، پھر آنکھ کا تارا ہے. آپ پارلیمانی امور دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ کے مطلب حسن انتخاب خان صاحب کا بھی دیکھیں کہ وہ جو معیار ہے جس کی وجہ سے آنکھ کا تارا کوئی بنتا ہے، ان کی آنکھ میں بھی وہی معیار ہے. خاور صاحب زیادہ جانتے ہیں، وہ تو ہمیں روز دھمکیاں دیتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے. میں یہ ہے جی کوئی بتا دیں کہ وہ جو دربار آج کل کی موجودہ دربار ہے، وہاں کوئی غریب آدمی کا بھی کوئی انٹری ہے، کوئی موجود ہے، کوئی نام ایک دو لے دیں کہ یہ ہے جو وہاں پہ طرز حکومت انہوں نے واقعی بدلا ہے، انداز جو ہے ان کا تبدیل ہوا ہے، عوامی ہو گیا ہے. وہ جو دربار ہے وہ جس پہاڑی پہ، اس پہاڑی کا بھی نام نہیں ہمیں یاد آ رہا، وہاں پہ جو ہے اس میں کوئی غریب بیچارہ آدمی ہے کوئی جا سکتا ہے. دیکھیے پاکستان میں مسئلہ طرز سیاست کا نہیں ہے بلکہ طرز حکومت کا مسئلہ ہے. حکومت میں جاتے ہی آپ کی گردن میں سری آ جاتا ہے یا پھر ڈال دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی حکومت ہاتھ سے نکلتی ہے وہ سریا بھی کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے. جسے عوام لیڈر مانتے ہیں، جسے عوام اقتدار سونپتے ہیں، وہ غریبوں سے خود دور نہیں ہوتا بلکہ اسے کر دیا جاتا ہے. جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے اسے سب سے پہلے بیوروکریسی گھیر لیتی ہے، اور یہ بیوروکریسی ہے جو وزیر اعظم کو بتاتی ہے کہ وزیر اعظم کو اب عام لوگوں سے ڈسٹنس رکھنا چاہیے. اب وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، انہیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں. یہ چند خوش آمدید درباریوں کا ٹولہ ہے جو وزیر اعظم کے گرد گھیرا ڈال لیتا ہے اور انہیں یہ بتاتا رہتا ہے بلکہ باور کراتا ہے کہ اب وہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر بن چکے ہیں اور پوری امت کی ذمہ داری صرف ان کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے. تو وزیر اعظم کو آداب وزارت عظمیٰ کون سکھاتا ہے؟ اس میں پرائم منسٹر کا قصور نہیں ہے، نہ یہ طرز سیاست ہے. سیاست تو ہوتی ہی عام آدمی سے شروع ہے. عام آدمی ہی لیڈر کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، اس کا قد بلند کرتا ہے اور پھر اس کو اقتدار کی کرسی تک پہنچاتا ہے. آج عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں تو ان کے گرد بھی ایسے ہی لوگوں کا گھیرا ہے، بلکہ انہی لوگوں کا گھیرا ہے جنہوں نے کل آصف زرداری اور نواز شریف کو گھیرا ڈال رکھا تھا. صرف شکلیں بدل گئی ہیں. جو پہلے تھے ان کی باریاں ختم ہو گئی ہیں. اب کیا ہے؟ اب ان کی جگہ دوسرے باری لینے آ گئے. شکل مختلف ہے لیکن کام وہی ہے. فواد حسن فواد کی جگہ کوئی دوسرا آ گیا ہے. تو اس کو طرز سیاست کہہ کر صرف سیاست کو بدنام کیا جاتا ہے. میرے نزدیک یہ طرز حکومت ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اسی کو بدلنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی، اور سوال یہ کہ کیا اس وقت دنیا نریندر مودی پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور کیا وہ اس دباؤ کے بعد کشمیر کے حوالے سے اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں؟ اسی پر اپنی رائے دے رہے ہیں ارشاد بھٹی. اور صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ ایئر انڈیا کا 7 ماہ سے اپنے فیول کے پیسے نہیں دے سکی، جو 4,500 کروڑ بنتے ہیں. 58,000 کروڑ قرضہ اس کے علاوہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 400 ارب ڈالر سالانہ قرضے میں سے بھارت جو دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ وہ اسلحہ لینے والا ہے. 400 ارب ڈالر سالانہ اسلحے میں سے بھارت نے 9% ہر سال اسلحہ لیتا ہے. اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ 70% سے زیادہ جو بھارتی ہیں ان کے پاس باتھ روم ہی نہیں ہے. تو کہیں پانی وہ ہمارے کہیں پانی نہیں ہے تو مر رہے ہیں، کہیں پانی ہے تو مر رہے ہیں. اور 2015 میں بھارت کی شرح ترقی 7.8% تھی، چین سے زیادہ تھی. اب جو حال ہو گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کا. اور باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بلا شبہ پچھلے 20 دنوں میں
کشمیر پر بہت بات ہوئی، اتنی بات ہوئی جتنی 70 سالوں میں نہیں ہوئی. بلا شبہ دنیا کا میڈیا بھارتی ظلم کو کر رہا ہے، بلا شبہ دنیا کی بھر کی سول سوسائٹی نکلی ہے، بلا شبہ دنیا کو پتا چلا ہے کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے. بلا شبہ ہمارے پاکستان کا بھی مقدمہ بار سنا جا رہا ہے اور ہمارا سچ بھی بک رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ مسلم امہ بھارت کے ساتھ ہے، دنیا بھارت کے ساتھ ہے. اور آج جو ایوارڈ قابل افسوسناک، شرمناک، قابل مذمت اور یعنی وہ یہ ہے. اور جب اس ایسی سچویشن میں ہوگے، جب مفادات ہوں گے، جب اپنی سارے ٹھیک کہتے ہیں سارے، اب تو وہ جذبات والی چیز رہ ہی نہیں گئی، یہ پاکستانی رہ گئے ہیں جو سائبیریا کے نوا میں کوئی کٹیا وہ گرتی ہے تو ہم اپنی دکانیں جلا لیتے ہیں. دنیا بدل گئی ہے، تو دباؤ بہت زیادہ ہے، لیکن کوئی فرق مجھے نہیں لگتا. دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں 2-4-8 ٹریلین نکالنے سے مودی پر دباؤ پڑ گیا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. کس ملک نے مودی پر دباؤ ڈالا ہے؟ سلامتی کونسل نے کون سا اعلامیہ جاری کیا ہے جس سے بھارت دباؤ کا شکار ہو جائے؟ یو اے ای کے حکمران مودی کو بلا کر اس کے گلے میں ہار ڈالیں اور اپنے سب سے بڑے اعزاز سے نوازے، تو پھر کون سا دباؤ؟ پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. بھارت کو اس کی خراب اقتصادی حالت کے تانے دینے والے بھی اپنی حالت پر بھی غور کریں. حقائق بہت تلخ ہوتے ہیں مگر وہ حقائق ہوتے ہیں، اور حقائق یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر باتیں کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی حل نہیں. لڑائی ہم نہیں لڑ سکتے، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. بھارت پر حملہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، دونوں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، اس سے خطے کے امن کو خطرہ ہے. یہ ریئلٹی ہے. ہم صرف بھارت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے حملہ کیا تو زبردست جواب دیں گے کیونکہ ہمارا حق ہے. تو بھارت کو حملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بھارت آزاد کشمیر پر حملہ کرے گا؟ تو جو کام مودی کو کرنا تھا وہ کر چکا ہے. اب اسے علم ہے کہ چونکہ مسئلہ گرم ہے، اس سے ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا، تو اس نے اسی لیے کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے. تو پوری دنیا، جو آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کا دباؤ، اگر وہ مل کر مودی کو کشمیر پر سے کرفیو ہٹانے پر آمادہ نہیں کر سکی تو کشمیر کا سٹیٹس کیسے بحال کرائے گی؟ میرا گمان یہ ہے کہ 2-4 ہفتوں میں یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جذبات سرد پڑ جائیں گے. اس کے بعد کشمیر میں بھی سردی کا موسم شروع ہو جائے گا. اور کشمیر میں جو لوگ کشمیر سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ کشمیر میں سردی کا عالم کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے شہروں کی طرح جو پنجاب کے شہر ہیں، یہاں سے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو لوگ دبک کر بیٹھ جائیں گے. تو سردیوں میں کوئی تحریک بھی نہیں چلتی، تو پھر کرفیو اٹھا لیا جائے گا. یہ جو بندر کی طرح ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلانگے مار کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے تو پھر اس کی مرضی. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.